خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے چوتھے باب میں سے۔ اس وقت یسوع سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سوکار کہلاتا ہے، اس قطع کے نزدیک جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا چشمہ وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے ماند ہو کر یوں ہی چشمے پر بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ تب سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اسے کہا، مجھے پینے کو دے، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں رسد خریدنے گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اسے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پینے کو کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں کرتے۔ یسوع نے جواب دیا اور اسے کہا کہ اگر تو خدا کی نعمت جانتی اور یہ بھی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پینے کو دے، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندہ پانی دیتا۔ اس نے اسے کہا، اے آقا، تیرے پاس ڈول تو ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر تو نے وہ زندہ پانی کہاں سے پایا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، جس نے ہمیں یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے جانوروں نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، جو کوئی یہ پانی پیے پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی وہ پانی پیے جو میں اسے دوں گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں پانی کا چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے آقا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، بی بی، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں باپ کی پرستش کرو گے۔ تم اس کی جسے نہیں جانتے پرستش کرتے ہو، ہم اس کی جسے جانتے ہیں پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ لیکن وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے باپ کی پرستش کریں گے، کیونکہ باپ اپنے پرستار ایسے ہی چاہتا ہے۔ خدا روح ہے، اور جو اس کی پرستش کرتے ہیں انہیں ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ ماشخ یعنی المسیح آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو وہ ہمیں سب باتیں بتائے گا۔ یسوع نے اسے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے، جس نے گواہی دی تھی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے ہیں، اس پر ایمان لائے۔ پس ان سامریوں نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب اور بھی بہت سے ایمان لائے۔ اور اس عورت سے کہا کہ اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ جو کوئی یہ پانی پیے پیاسا نہ ہوگا۔ عزیز مومنین،
روزوں کے دوران آج تیسرا اتوار ہے۔ آج کی اور آنے والے 2 اتواروں کی جو تلاوتیں ہیں ان کا ایک بڑا مقصد کلیسیا ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اور یہ تلاوتیں در حقیقت متلاشیوں کی تیاری کی بات کرتی ہیں، یعنی ایسے لوگ جو پاشکا کی شب بیداری میں بپتسمہ حاصل کریں گے۔ تو آنے والے جو 3 اتوار ہیں، یہ اتوار اور آنے والے 2 اتوار جو ہیں، یہ بڑے خاص اور اہم ہیں، کیونکہ اس میں جو متلاشی ہیں، جو اپنے آپ کو بپتسمہ کے لیے تیار کر رہے ہیں، وہ بھرپور تیاری کریں گے اور اپنی تیاری کے آخری مراحل میں سے گزریں گے۔ اب یہ تیاری صرف یا مدد صرف متلاشیوں کے لیے نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہے، جنہوں نے بپتسمہ پایا، جنہوں نے خداوند کے ساتھ عہد کیا، تو ہم اپنے بپتسمہ کے وعدوں کی تجدید بھی کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو دہراتے بھی ہیں۔ اس لیے جو آنے والے 2 اتوار اور یہ اتوار ہے، یہ بڑے خاص ہیں، اور ان کے تھیمز جو ہیں بڑے منفرد ہیں۔ مثال کے طور پر آج بپتسمہ کے پانی کے ذریعے مسیح ہماری زندگی کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ سامری عورت کی کہانی، بپتسمہ کے ذریعے یسوع ہماری زندگی کی روشنی بن جاتا ہے۔ پیدائشی اندھے کو بینا کرنا چوتھے اتوار کا موضوع۔ بپتسمہ کے ذریعے سے مسیح ہمیں گناہ اور موت سے بچا کر نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ 5واں اتوار لازر کا زندہ کیا جانا۔ تو یہ بڑے خاص اتوار ہیں جس میں ہم سب بڑی تیاری کریں گے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج جب ہم آج کی انجیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو انجیل نویس یوحنا ہمارے سامنے ایک خوبصورت شخصیت اور مثال جو ہے وہ پیش کرتا ہے، بلکہ وہ ہمیں ایک عورت سے ملواتا ہے جو یسوع سے کنویں پر ملاقات کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عورت کون ہے، یہ عورت کیسی ہے؟ تو یہ عورت جو ہے جس سے آج ہم بات کریں گے، ملاقات کریں گے، جس کے بارے میں جانیں گے، یہ عورت سب سے پہلے سامری ہے۔ یہ سامری ہی نہیں بلکہ یہ سماج میں الگ تھلگ رہنے والی عورت ہے، کیونکہ یہ عورت اخلاقی اور سماجی لحاظ سے بدحالی کا شکار ہے۔ اور اگر آج آپ نے دھیان سے پاک انجیل سنی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کیوں کر ایسا کہا گیا ہے۔ لیکن ایک بڑی بات قابل غور اور دلچسپ ہے کہ ان ساری کمیوں اور کمزوریوں کے باوجود یسوع اس سامری عورت سے ملاقات کرتا ہے، اس کو ملنے سے کتراتا نہیں بلکہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے مکالمہ کرتا ہے، اور جو بائبل کے عالم ہیں وہ اسے زندگی کا مکالمہ کہتے ہیں۔ ایسا مکالمہ جس میں خداوند سامری عورت کو زندگی کا پانی اور زندگی کثرت کی عطا کرتا ہے۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ سامری عورت کا یہ واقعہ صرف یوحنا کی انجیل میں ہی پایا جاتا ہے، اور یہ واقعہ اناجیل میں سب سے لمبا ہے، یعنی کہ جو گفتگو اور مکالمے کے لحاظ سے یہ واقعہ سامری عورت کا جو ہے یہ لمبا بھی ہے اور طویل مکالمہ اور گفتگو بھی ہے۔
جو میں نے پاک انجیل آج پڑھی ہے وہ میں نے مختصر جو آپشن ہے وہ لیا ہے، حالانکہ اس سے بھی یہ لمبی تلاوت تھی، تقریباً پورا باب جو ہے اس پر محیط ہے۔ تو اس منفرد مکالمے اور گفتگو کے ذریعے سے یوحنا رسول بنیادی طور پر دو چیزیں ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلا کہ ہم جانیں اور پہچانیں کہ یسوع کون ہے، پہلی بات، اور دوسرا ہم اس کو جان اور پہچان کر اس پر ایمان لائیں۔ تو یہ بنیادی دو مقاصد ہیں آج کے اس مکالمے اور گفتگو یا واقعے کے۔ آئیں آج کی پاک انجیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ عزیز مومنین، جیسے ہی چوتھے باب کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی ہی 2-3 آیات میں ہم دیکھتے ہیں لکھا گیا ہے، وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر جلیل کو چلا گیا، یعنی یسوع یہودیہ کو چھوڑ کر پھر جلیل کو چلا گیا، اور ضرور تھا کہ وہ سامریا سے ہو کر جائے۔ یہ آیت آج کی پاک انجیل کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ مقدس یوحنا کی انجیل کے چوتھے باب کا حصہ ہے۔ لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ اس پر گفتگو کی جائے، کیونکہ جب میں تلاوت تیار کر رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا، تو پہلی جو 3-4 آیات ہیں وہ نہیں لی گئی، لیکن میں نے شروع سے پڑھی۔ جب میں نے شروع سے مطالعہ شروع کیا تو یہ آیت جو ہے اس پر آ کر میں ٹھہر گیا، رک گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیوں ہے؟ کہ ضرور تھا کہ وہ سامریا سے ہو کر گزرے یا سامریا سے ہو کر جائے۔ آگے واقعہ سارا جو ہے آپ نے سن لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی اور سامری جو ہیں ان کے آپسی تعلقات اچھے نہیں تھے، ناخوشگوار تھے، لیکن خاص طور پر جو یہودی تھے وہ سامریوں کو ناچیز جانتے، ان سے نفرت کرتے، ان سے سماجی فاصلہ رکھتے، اور آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا ہے کہ وہ ان سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ اگر بات ایسی ہے تو یسوع کیوں کر اس سفر کا انتخاب کرتا ہے؟ حالانکہ 2 اور بھی راستے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ لمبے راستے ہیں، اور یہ راستہ جو ہے مختصر ہے جس پر یسوع سفر کرتا ہے، لیکن کوئی پارسا یہودی جو ہے اس سفر کا یا اس راستے کا انتخاب ہرگز نہیں کرتا، کیونکہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے، کیونکہ وہ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن یسوع کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ضرور تھا کہ وہ سامریا سے ہو کر جائے۔ بھائی سوال تو بنتا ہے، جب کوئی ادھر سے جانا نہیں چاہتا، جب کوئی وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، وہ روٹ جو ہے بہت مختصر ہے، طویل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی ادھر جانا نہیں چاہتا، ناپسند کرتا ہے، تو یسوع نے کیوں کر یہ راستہ سفر کے لیے منتخب کیا؟ کہ ضرور تھا کہ وہ سامریا سے ہو کر جائے۔ کیوں ضرور تھا؟ کس کے لیے ضروری تھا؟ اور کس لیے ضروری تھا کہ وہ سامریا سے ہو کر جائے؟ تو اس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وائے۔ میں نے بڑا سوچا اور کہانی پر غور کیا، اس ملاقات پر غور کیا، تو میرے ذہن میں 2 آیات مقدس لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 10ویں آیت، اور مقدس مرکز کی انجیل اس کا 2 باب 7ویں آیت جو ہے وہ آئی، اور اس میں بیان کیا کیا گیا ہے
مقدس مرکز لکھتے ہیں کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں. اور مقدس لوکا لکھتے ہیں کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے. میں نے کہا واقعے کا ہمیں معلوم ہے, عورت کے بارے میں ہمیں پتا ہے, اور جو سفر اس طرف کا جو راستہ جانے کا یسوع انتخاب کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ جاننی ہے. اور ان سوالوں کا جواب ان دونوں آیات میں بڑا واضح ہے, بڑا کلیئر ہے کہ why he has taken that route. یسوع سامریا سے ہو کر کیوں کر جاتا ہے, کیوں کر وہ راستہ اختیار کرتا ہے؟ کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے. سامری عورت کنویں پر پانی لینے آتی ہے, یسوع کو ملنے نہیں آتی. اس کے خیال میں بھی نہیں تھا, وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ربی سے یا یسوع سے یا ایک یہودی مرد سے ملے گی. وہ تو پانی لینے آئی ہے, اور آج کے کلام لکھا ہے کہ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا, یعنی ایسا وقت ہے جب کوئی بھی پانی لینے نہیں آتا. ایسے ہی کہہ لیں جیسے دوپہر کا وقت ہے, اور گرمیوں میں اگر بڑی گرمی ہو, دوپہر ہو, تو پانی بھرنے لوگ جاتے ہیں نہیں, صبح جاتے ہیں یا پھر شام کو. تو عورت نے اس وقت کا انتخاب کیوں کر کیا؟ تاکہ کسی سے ملاقات نہ ہو سکے. لہذا سامری عورت صرف پانی لینے آتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ اس سے کوئی بھی نہ ملے. وہ یسوع کی تلاش میں کنویں پر ہرگز نہیں آتی. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے, حوالوں کو دیکھا جائے, اور اس بات کو دیکھا جائے کہ ضرور تھا کہ وہ سامریا سے ہو کر جائے, تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یسوع اس عورت کی تلاش میں کنویں پر بیٹھ جاتا ہے تاکہ اس سے کیا کرے؟ بات چیت کرے. ضرور تھا کہ وہ سامریا سے ہو کر جائے. کیوں؟ کیونکہ کھوئی ہوئی عورت کے لیے اور اس شہر کے لیے یا شہر کے لوگوں کے لیے جو جاننے کے بعد یسوع پر ایمان لائے, تو اس کا جواب ہم نے ڈھونڈا ہے کہ ضرور تھا کہ وہ سامریا سے ہو کر جائے, تاکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے. وہ راستہ اس لیے اس کا انتخاب کرتا ہے تاکہ اس گناہگار عورت یا کھوئی ہوئی بھیڑ سے اس کی ملاقات ہو. عزیزو, سامری تک, دھیان سے میری بات سنی ہے, سامری عورت تک پہنچنے کے لیے سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا. سامری عورت تک پہنچنے کے لیے سامریا جو علاقہ ہے وہاں سے ہو کر جانا ضرور تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنا اور بچانا. آج جب پاک انجیل پر جان و گیان کرتے ہیں تو گفتگو یا مکالمے کا آغاز ایک بنیادی ضرورت سے ہوتا ہے, ایک سوال سے ہوتا ہے. اور وہ سوال کیا ہے, ضرورت کیا ہے؟ یسوع اس عورت سے پانی مانگتا ہے, اور لکھا ہے کہ مجھے پینے کو دے. مجھے پینے کو دے. یسوع تھکا ہوا ہے, یسوع پیاسا ہے, اور وہ عورت سے کہتا ہے کہ مجھے پینے کو دے. اب اس میں ایک بڑا فرق ہے, دھیان سے سننا. جیسس واز تھرسٹی اینڈ ہی نیو اٹ. یسوع پیاسا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے پیاس لگی ہوئی ہے,
اور چونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے پیاس لگی ہوئی ہے اس لیے اس نے پانی مانگ لیا. اب دھیان سے سننا ہے, جو نیکسٹ جملہ ہے وہ بہت ضروری ہے. woman was thirsty but she did not know it. وہ عورت بھی پیاسی ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ اسے زندگی کا پانی کون دے گا. یہ بڑا فرق ہے. یسوع پیاسا ہے, پانی مانگتا ہے, لیکن وہ عورت بھی زندہ پانی کی پیاسی ہے, لیکن اسے معلوم نہیں کہ اسے یہ پانی کہاں سے مل سکتا ہے. اسے پہچان ہی نہیں, اسے معلوم ہی نہیں, اسے علم ہی نہیں کہ یہ پانی اسے کہاں سے مہیا دستیاب ہو سکتا ہے. اس لیے وہ نہیں جانتی کہ اس کو پیاس لگی ہے. میں روحانی پیاس کی بات کر رہا ہوں. اب جب یسوع سے پانی مانگتا ہے کہ مجھے پینے کو دو, تو یہ غیر متوقع درخواست ہے. کیوں؟ اسے ہم ٹرپل سرپرائز کے نام سے جانتے ہیں. یہ کویسچن جو ہے, یہ کہنا جو ہے, یہ مانگنا جو ہے, اس میں ٹرپل سرپرائز ہے. اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن 3 بڑے سرپرائزز یہی ہیں. پہلا, ایک یہودی جو ہے وہ سامری سے بات کرتا ہے. پہلا سرپرائز, منع ہے ان کو. دوسرا, ایک مرد جو ہے عورت سے بات کرتا ہے اور وہ بھی گناہگار عورت ہے. تیسرا, ایک یہودی ہے, مرد بھی ہے, اور وہ سامری کو پانی پینے کی درخواست کرتا ہے اور اس کے برتن سے پینا چاہتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے, ٹرپل سرپرائز جو ہے, یہ غیر متوقع ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ مرد بھی ہو, سامری بھی ہو, اور وہ سامری اور سے بات بھی کرے, اس سے پانی بھی مانگے اور اسی کے برتن میں سے پیے بھی. یہ ناممکن ہے, لیکن ایسا ہوا. یسوع سے بات بھی کرتا ہے, یسوع سے پانی بھی مانگتا ہے اور اسی کے برتن سے پینا چاہتا ہے. اس لیے وہ سوال کرتی ہے, اس غیر متوقع درخواست کا جواب دیتی ہے. کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے, میں تو سامری ہوں, مجھ سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ دوسرا یہ کہ آقا تجھے میں پانی کیسے دوں, تیرے پاس تو ڈھول ہی نہیں ہے. بھئی تیرے پاس تو ہے, تو دے دے اس میں سے. لیکن کیونکہ سوشل ڈیفرنسز ہیں, ایک دوسرے کا گلاس, ایک دوسرے کا پانی, برتن استعمال نہیں ہو سکتا, اس لیے وہ کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے اور اے آقا تیرے پاس ڈول تو ہے نہیں. لیکن یہاں ایک بڑا ٹوسٹ ہے, دھیان سے سننا, کہ جو پیاسا ہے, جو پانی مانگ رہا ہے, اب وہی پانی دینے کی بات کرے. عورت کو یہ بات حیران کر دیتی ہے کہ پیاس تینوں لگی ہے, تو منو پانی دینا ہے. یہ ٹوسٹ ہے نا. یسوع نے تو کیا کیا تھا, پانی مانگا تھا, لیکن اب اس سارے سوال و جواب میں یسوع سے پانی دینے کی بات کرتا ہے, اور عام پانی نہیں, زندگی کا پانی. اور وہ حیران ہو جاتی ہے کہ تو مجھے کیسے دے سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے, کیا تمہارے باپ یعقوب سے بڑا ہے؟ یہ تیرے لیے کیسے ممکن ہے, ڈول بھی نہیں ہے, تو کون ہے؟ میں نے کہا تھا کہ یوحنا انجیل میں سمجھ بتانا چاہتا ہے کہ یسوع کون ہے, ادھر ہم جا رہے ہیں. لیکن یسوع جب اسے پانی دینے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے پانی مانگتی, تجھے پیاس ہے لیکن تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مانگنا ہے اور کس سے مانگنا ہے اور کیسا پانی مانگنا ہے. اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندہ پانی دیتا. اور صرف یہی نہیں بلکہ وعدہ بھی ہے کہ جو یہ زندہ پانی پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا. اب فزیکل تھرسٹ کی بات نہیں ہے,
جو یہ پانی پیے گا جو یسوع دے گا وہ پھر پیاسا نہ ہوگا اور اس میں وہ پانی چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. پانی مانگنے والا پانی دے رہا ہے اور وہ بھی زندگی کا پانی ہمیشہ کے لیے جو زندگی دیتا ہے. ان ساری باتوں کے بعد ساری گفتگو کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس لمبی کنورسیشن کے بعد عورت یسوع پر ایمان لاتی ہے. پہلے اسے ایک آدمی جانتی ہے, پھر اسے ایک یہودی کی طرح دیکھتی ہے, پھر اسے آقا بلاتی ہے, پھر اسے نبی کہہ کر بلاتی ہے اور آخر میں اسے کیا کہتی ہے کہ تو المسیح ہے. مطلب یہ ہے کہ یسوع کو جاننا ہے نا, پہچاننا ہے تو اس کے پاس بیٹھو. یسوع کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اس کی سنو, اس کے کلام کو سنو, اس کے کلام سے پڑھو, اس کے قدموں میں بیٹھو, پھر سمجھ آئے گی کہ یسوع کون ہے. جب سننا ہی نہیں ہے, جاننا ہی نہیں ہے, پاس ہی نہیں بیٹھنا, تو پھر یسوع کے بارے میں ہم جان نہیں سکتے. دیکھیں نا, اس عورت نے پہلے کیا سمجھا کہ یہ عام آدمی ہے, یہودی ہے, کوئی مرد ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ شاید آقا ہے یا ایک نبی ہے, اور آہستہ 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 وہ جان گئی کہ یہ تو جو المسیح ہے, جو آنے والا ہے, وہی ہے جو مجھے زندگی کی باتیں اور زندگی کا پانی دیتا ہے. مسیح میں میرے عزیزو, اس سارے عمل میں ہم دو بڑی چیزیں دیکھتے ہیں. پہلی کہ وہ ایک شاگردہ کے طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ شاگرد کون ہے؟ جو یسوع کے قدموں کے پاس بیٹھ کر اس سے سنتا ہے یا اس کے کلام کو سنتا ہے. تو پہلی بات, یہ یسوع کی شاگردہ بن کر ہمارے سامنے آتی ہے. عورت کیسی ہے؟ رتبہ کون سا ملا ہے؟ خداوند کے قدموں پر بیٹھنا اور اس کے کلام کو سننا اور شاگردہ بن جانا. اور یہی نہیں, بعد میں وہ جا کر شہر کے لوگوں کو بھی بتاتی ہے کہ میں نے المسیح کو پا لیا ہے, آؤ دیکھو, وہ سب کچھ جانتا ہے. مطلب ہے کہ وہ مبشرہ بھی اور مشنری بھی بن جاتی ہے. بائبل کے عالم کہتے ہیں کہ یہ پہلی خاتون مشنری ہے جس نے جا کر لوگوں کو بتایا. بھج کے گئی, سب کچھ چھوڑ دیا, اپنا گھڑا چھوڑ دیا, وہ جگہ چھوڑ دی, بات چیت چھوڑ دی, وہ دوڑ کر اپنے شہر کے لوگوں کو جا کر بتاتی ہے کہ میں نے المسیح کو پا لیا. مسیح میں میرے عزیزو, یہ مکالمہ یسوع کا ایک تدریسی طریقہ ہے, وے آف ٹیچنگ ہے. پہلے وہ عورت کو اس کی ضرورت سے آگاہ کرتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی اس میں کمی ہے, اور وہ ہے اپنی پہچان کی. دوسرا, یسوع اس پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ کون ہے, اور وہ پھر پکارتی ہے کہ ہاں تو المسیح ہے. پھر وہ اسے زندہ پانی دے کر اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے. اینڈ دیٹ از دا ایفیکٹ آف این انکاؤنٹر. جو بھی شخص یسوع سے ایک بار حقیقی طور پر ملاقات کر لیتا ہے, اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے. وہ پہلے جیسا نہیں رہتا, اور ایسا ہی ہوا ہے. عزیز مومنین, جب ہم اس سارے واقعے, یہ سارے مکالمے اور آج کی پاک انجیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں, تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں, ہمارے لیے پیغام کیا ہے. تو جب ساری اس عورت کی زندگی کو میں نے دیکھا, آپ نے سنا بھی ہے, آپ پڑھتے بھی ہیں, آپ جانتے بھی ہیں, تو ایسے لگتا ہے کہ پاک انجیل میں شی از ون آف دا موسٹ وونڈڈ پرسن, جو ٹوٹی ہوئی ہے, جو بکھری ہوئی ہے,
جو گناہگار ہے، جو رد کی گئی ہے، جس سے کوئی ملنا نہیں چاہتا، جس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جس کے پاس کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا، جس کے ساتھ کو اپنا تعلق مستقل بنیادوں پر استوار نہیں کرنا چاہتا. یسوع کے 5 شوہروں کی بات کر رہے ہیں. نہ گھر ہے، نہ شوہر ہے، نہ مورل لائف ہے. تو وہ عورت جو ہے بالکل ٹوٹ چکی ہے. A broken woman with a broken background. اور یہ دردناک بات ہے. انسان جب مکمل طور پر ٹوٹا ہوا ہو تو کوئی اسے پوچھتا نہیں، بلکہ اسے مزید رد کیا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اس کو برا بلا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. لیکن میرا خداوند ایسا نہیں کرتا، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور بچائے. ضرور تھا کہ وہ سامریا سے ہو کر جائے تاکہ اس کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈے اور بچائے اور اسے زندگی کا پانی دے. اس لیے یسوع اس سے ملتا ہے، یسوع سے بات کرتا ہے، یسوع کے پاس بیٹھتا ہے، یسوع سے پانی مانگتا ہے، یسوع سے پانی دیتا ہے. انفیکٹ یہ بحالی کی بات ہے. مذہبی اور سماجی بحالی. وہ بحال تو نہ معاشرے میں، نہ ہیکل میں جا سکتی ہے، نہ لوگوں میں جا سکتی ہے. یسوع کہتا تم میرے پاس بیٹھ، میں تجھے سماجی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی کیا کرتا ہوں؟ بحال کرتا ہوں. تجھے زندگی کا پانی دیتا ہوں، شاگرد بناتا ہوں، مشنری بناتا ہوں. آپ فکر نہ کر. اب یسوع سے پانی مانگتا ہے. میں اس پر واپس آ کر کلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مجھے پینے کو دے. مطلب کہ چاہے انسان کتنا کمزور ہو، چاہے انسان کتنا گناہگار ہو، چاہے انسان معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر کتنا بدحال ہو، لیکن یاد رکھیں کہ یسوع کو ہم درکار ہیں. یسوع ہم جیسوں سے بھی مانگ لیتا ہے. حالانکہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو دینے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن وہ ہم سے مانگ کر ہماری قدر اور قیمت بڑھا دیتا ہے، ہمیں ویلیویبل کر دیتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم غریب ہیں، ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن یسوع مانگ کر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم خاص ہو، تم عام نہیں ہو. میری نظر میں تمہاری قدر و قیمت ہے. تم بے قیمت نہیں، تم بیش قیمت ہو. بس ریئلائز کرو، پہچانو کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں تمہارے لیے فکر مند ہوں اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ ہماری اپنی زندگی میں بھی یہ لمحات آ سکتے ہیں، یا شاید ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں جب ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، جب بکھرے ہوئے ہیں، جب گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ we have nothing to offer، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن یسوع کہتا ہے نہیں، مجھے پانی پلا دو. اٹ مینس وہ ہم سے مدد مانگ کر ہمارے مقام کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے. جس سے مانگا جائے وہ بڑا ہی ہوتا ہے نا، چھوٹا تو نہیں نہ ہوتا. اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے جس سے عام طور پر مانگا جاتا ہے. اس لیے وہ ہمارے مقام کو بلند کرتا ہے، وہ ہماری پہچان ہمیں دلاتا ہے، وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے. مجھے پینے کو دے. اتنی بیچاری عورت سے مانگ کر یسوع کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ خدا ہم کمزوروں اور گناہگاروں کو بھی بلاتا ہے، اور خدا
کو ہم کمزوروں اور گناہگاروں کی بھی ضرورت ہے. مت خیال کرے کہ خدا کو اب ہماری ضرورت نہیں, ہم فضول نہیں ہیں, ہم بے قیمت نہیں ہیں. ہم کمزور ہیں, ٹھیک ہے, ہم گناہگار ہیں, ہو سکتے ہیں, لیکن خدا کو ہم کمزوروں اور گناہگاروں کی بھی ضرورت ہے. مجھے پینے کو دے. میں سوچتا ہوں کہ خداوند نے اس سے مانگ کر اور ہم سے مانگ کر ہم بے قیمتوں کو بیش قیمت بنا دیا ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک سامری عورت کو مثال بنا کر خداوند جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو پہچانیں, اپنی ہستی کو پہچانیں, اپنی بلاہٹ کو پہچانیں, اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانیں, اپنے شاگرد ہونے کی بلاہٹ کو پہچانیں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈوں اور بچاؤں. اگر ہم اپنی پہچان کر لیتے ہیں, اگر ہم خداوند کی پہچان کر لیتے ہیں, اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, تو خداوند کہتا ہے کہ تم زندہ پانی کے چشمے بن جاؤ گے. اب زندہ پانی ملے گا نہیں, تم بھی دوسروں کے لیے زندگی کا وسیلہ بن سکتے ہو. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ زندہ چشمے کے پاس جائیں اور اس سے پیے اور جیے. زندہ پانی کے چشمے سے پینے کی ہم میں سے ہر ایک کو اشد ضرورت ہے. آئیں خداوند کے پاس جائیں, اس زندگی کے چشمے سے پیے, اور یہ ہے بھی مفت ہے. آج کل تو پتہ نہیں پانی بھی پاکستان بڑا مہنگا ہو گیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پانی آج کل بڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اور جو ملتا ہے وہ بھی صحیح حالت سے نہیں ملتا. اس میں بھی زندگی کو نہیں ہوتی, بس پانی پیتے ہیں. تو وائی ناٹ, جو مفت ملتا ہے, جو دینے کے لیے تیار ہے, جو ہر وقت دستیاب ہے, جو چشمہ کبھی سوکھ نہیں سکتا, وہاں آئے, پیے اور جیے اور دوسروں کو زندگی بخشے. جو کوئی یہ پانی پیے گا وہ پیاسا نہ ہوگا. مسیح خدا کے وسیلے سے آمین.